नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मसला तलाक़ सलासा का जो उन्वान आपकी खिदमत में पेश हो रहा है वो है इजमाए उम्मत। तीन तलाक़ का तीन होना ये इजमाए उम्मत से भी साबित है और इजमाए उम्मत भी मुस्तकिल दलील शरई है। एक बात यहाँ बतौर फ़ायदा पहले समझ लें, कुरान मजीद, सुन्नत और इजमाए उम्मत, इनमें से कौन सी दलील अफजल है? इसमें थोड़ी सी तफसील है। नंबर एक, अगर हम बाएतबार अफजलियत को देखें तो कुरान और सुन्नत का मर्तबा ये इजमा से बढ़कर है, और अगर बाएतबार क़ुव्वत के देखें तो क़ुव्वत में इजमा ये कुरान और सुन्नत से बढ़कर है। आप कुरान करीम का जो मुसहफ हमारे पास है इसको कुरान कहेंगे, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील इजमा है कि पूरी उम्मत इसको कुरान कहती है। आप किसी और किताब को उठाएं और लोगों को कहें कि ये कुरान है, लोग नहीं मानते, इसलिए ये कुरान नहीं होगा। सुन्नत मुबारका मकाम व मर्तबा में इजमा से बढ़कर है, लेकिन सुन्नत को सुन्नत कब कहेंगे इस पर इजमा होगा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका ये हुज्जत हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका ये शरीयत का एक बहुत बड़ा माखज़ है। तो एक है मकाम और मर्तबा के एतबार से, एक है बाएतबार क़ुव्वत के। ये बात जो मैंने अर्ज़ की है, ये बात कई हज़रात ने लिखी है, खुसूसन अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि इजमा ये क़ुव्वत में कुरान और सुन्नत से बढ़कर है। इजमा पर कई हवाला जात हैं। यहाँ आपके सामने जो हवाले पेश किए जा रहे हैं ये 6 हवाले हैं। नंबर 1, इमाम अबू बकर अहमद अर्राज़ी अल जस्सास अल हनफी रहमहुल्लाह अहकामुल कुरान में ज़िक्रुल हिजाज लिइक़ाए सलास मान, दलाइल ज़िक्र करना इस बाब में कि जो 3 तलाक़ों के इकट्ठे वाक़ होने की दलील हैं। फरमाते हैं फल किताब व सुन्नत व इजमा उस्सलफ़ तुजिबु इक़ा सलास मान। किताबुल्लाह, सुन्नत और इजमा ये 3 तलाक़ इकट्ठी दी जाए तो उसको वाक़ करने की दलील बनते हैं। किताबुल इजमा में अल्लामा इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह लिखते हैं व अजमाउ, इससे मुराद फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन है। फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है अला अन्ना रजुला इज़ा तल्लक़ इम्रअतहु सलासन, अगर कोई खामद अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे, अन्नहा ला तहिल्लु लहू इल्ला बअद ज़ौजिन, तो वो औरत खामद के लिए हलाल नहीं रहती ता वक्त कि वो किसी और खामद से निकाह न कर ले। अलामा जाअ बिही हदीसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसमें हुजूर अलैहि सल्लम के हदीस मरवी है। इस पर भी इजमा की बात। इमाम तहावी रहमहुल्लाह शरह मानिल आसार में इजमा की बात लिखते हैं। अल्लामा अबुल हसन अली बिन खलफ बिन अब्दुल मलिक, इनको इब्नुल बत्ताल कहते हैं, आपने शरह सही बुखारी लिखी है। आप फरमा रहे हैं इत्तफ़क़ा अइम्मतुल फ़तवा अला लुज़ूम इक़ाए तलाक़ सलास फ़ी कलिमतिन वाहिदा। अहले फ़तवा और अरबाब इफ्तार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक कलमा से 3 तलाक़ दी जाए तो वो 3 वाक़ हो जाती है। आगे जो बात लिखते हैं ये बड़ी अच्छी तरह समझें। वल खिलाफ़ु फ़ी ज़ालिका शुज़ूज़ुन, 3 तलाक़ को 3 कहने से इख्तिलाफ़ करना ये शाज़ राय है। व इन्नमा तअल्लक़ बिही अहलुल बिदअ, ये मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले लोग बिदअती हैं। व मन ला युल्तफ़तु इलैहि, और वो लोग हैं कि जिनकी बात काबिल इत्तिफ़ाक़ नहीं, लिशुज़ूज़िही अनिल जमाअ, क्योंकि जमात से गिरोह ये निकल चुका है। तो ये अहबाब इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, सरहद फरमा रहे हैं कि 3 तलाक़ को 3 कहने का मौक़िफ़, यही मौक़िफ़ जो है इजमाई है। इसके खिलाफ जो बात होगी वो इजमा के मुखालिफ होने की वजह से बिदअत है और नाकाबिल एतबार है। अब उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो 3 तलाक़ के खिलाफ फतवा दे देते हैं, मौक़िफ़ रख लेते हैं
اور امت سے ایک الگ راہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کا شمار کس قسم کے گروہ میں ہے، اہل سنت میں ہے یا اہل البدعت اور اہل الہوا میں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں آپ فرماتے ہیں، دو مسائل آپ نے تذکرہ کیے ہیں، نمبر 1 مسئلہ متع، نمبر 2 مسئلہ طلاق ثلاثہ۔ فرماتے ہیں ان دونوں مسائل میں، متع میں بھی اور مسئلہ طلاق ثلاثہ میں بھی، راجح موقف یہ ہے کہ دونوں جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منعقد ہونے والے اجماع کی وجہ سے متع بھی حرام ہے اور طلاق ثلاثہ یہ واقع بھی ہو جاتی ہے۔ فالراجح فی الموضعین، دونوں مقام پر راجح بات یہ ہے تحریم المتعۃ و ایقاء الطلاق، ایقاء الثلاث، متع بھی حرام اور 3 طلاق کا وقوع، للاجماع الذی انعقد فی عہد عمر علی ذلک، اس اجماع کے پیش نظر جو حضرت عمر کے دور میں منعقد ہوا، ولا يحفظ ان احدا فی عہد عمر خالفہ فی واحدۃ منہما، یہ بات محفوظ طریقے سے منقول نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اجماع کے بعد کسی ایک شخص نے ان کی مخالفت کی ہو، دونوں مقام پر کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، تو یہ اجماع ایک اجماع بہت بڑی قوی چیز ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، اجماع جب کسی مسئلہ پر واقع ہو جائے، منعقد ہو جائے، تو اجماع کے بعد شاید شاذ رائے کوئی رکھتا ہے اس اجماع کے خلاف، تو وہ قابل سماع نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اجماع کے بعد کسی اجماع کا دعویٰ کیا جائے۔ جب ایک مرتبہ اجماع ہو جاتا ہے، اس پر مفصل بحث اصول فقہ میں موجود ہے، اجماع کے بعد ایک رائے بھی قابل قبول نہیں، چہ جائے کہ اجماع کے بعد ایک اور مستقل اجماع کی بات کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع اس بات پر ہو گیا، اگر اس اجماع کے بعد ایک آدھ رائے آ جاتی ہے جو اس اتفاقی موقف کے خلاف ہو، تو رائے کو ٹھکرا دیں گے، اجماعی موقف کو کمزور نہیں کہتے، کیونکہ اجماع کا معنی ہی یہی ہے کہ اس کے بعد تمام قسم کے آراء ختم ہیں۔ باب اجماع میں آپ اصول فقہ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالمخالف بعد هذا الاجماع، اس اجماع کے منعقد ہونے کے بعد جو شخص اس اجماع کی مخالفت کرتا ہے، منابذ له، وہ اس اجماع کو اپنے سر سے اتار پھینکنے والا ہے، یعنی اس اجماع کو قدر نہ کرنے والا شخص ہے۔ والجمہور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق، جمہور کا موقف یہ ہے کہ جب اتفاق ہو جائے اس کے بعد اختلاف جو کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اجماع لکھا ہے تفسیر مظہری میں، اجمعوا علی انہ من قال لامرأته انت طالق ثلاثا یقع ثلاث بالاجماع، اگر خاوند نے بیوی کو کہا تجھے 3 طلاق، اجماعی طور پر 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے ایک اشکال ہے، جواب ہے، موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ، ان کے حوالہ جات، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا فَوَقَعْنَ عَلَيْهَا جَمِيعًا مَعًا، 3 طلاق اکٹھی دے تو 3 اکٹھی واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے التمہید میں، یہ علامہ ابن عبد البر المالکی الاندلسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، موطا کی شرح ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُجْتَمِعَاتٍ فِي طُهْرٍ، ایک طلاق کر کے الگ الگ طہر میں دی، یہ ایک طہر میں اکٹھی تینوں دے دیں، لم یمس فیہ، جس میں اس سے ہم بستری نہیں کی، فقط لازمہ ہو، تو یہ اس کو لازم ہو جائے گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ گزر چکا کہ وہ قرآن کریم کے آیت سے استدلال کرتے ہیں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کو 3 طلاق دینے کے وقوع پر، اور امام احمد بن حنبل فرما رہے ومن طلق ثلاثا فی لفظ واحد، ایک لفظ سے جو بندہ کسی کو، عورت کو اپنی کو 3 طلاق دے، فقط جہل وحرمت علیہ زوجتہ، اس نے جہالت کا کام کیا لیکن بیوی حرام ہو گئی، ولا تحل له ابدا حتى تنکح زوجا غیرہ، اس کی بیوی اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اور جمہور علماء اور تابعین کا موقف لکھا
अल्लामा बदरुद्दीन ऐन रहमहुल्लाह ने उम्दतुल कारी में मौक़िफ़ ये अला अन्ना मन तल्लक़ इमरातहु सलासन वकाना, अगर कोई शख्स 3 तलाक देता है तो तीनों वाक़ई हो जाती है। ये हमारे दलाइल थे, कुरान करीम, उसकी तफसीर, अहादीस मरफूआ, अहादीस मौकूफ़ा, अहादीस मक़तूआ, इजमाए उम्मत और हमारे फुक़हा किराम और अक्सर जुमहूर हज़रात का मौक़िफ़ कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे एक कलमा के साथ, या 3 तलाक दे मुतफ़र्रिक़ कलमात के साथ एक महफिल में या मुतफ़र्रिक़ महाफिल में, तो ये तीनों तलाक़ें तीनों वाक़ई हो जाती हैं। अब आइए हम उन दलाइल का जायज़ा लेते हैं कि जिन दलाइल के पेश नज़र बाज़ लोग ये समझे और ये दावा करने लगे कि 3 तलाक अगर कोई ख़ावंद अपनी बीवी को दे तो वो एक शुमार होती है। पहली दलील ये सही मुस्लिम की रिवायत है, और बकौल इनके बाज़ लोगों ने ये इल्ज़ाम किया, ये गुमान किया कि हमारी दलील ऐसी है कि जो मुखालिफिन के दलाइल का गला घोंट सकती है, यानी इतनी हमारी कवी दलील है। तो आइए उस दलील को देखते हैं, उस हदीस को समझते हैं और देखते हैं कि उसमें बयान क्या किया गया कि जिनके फ़हम से ये लोग कासिर रहे हैं। हदीस सही मुस्लिम है, तर्जमा जो ये लोग करते हैं पहले हम वो तर्जमा रखेंगे, फिर उसके बाद हदीस का मतलब बयान करेंगे। सही मुस्लिम में रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, काना तलाक़ु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ु सलास वाहिदा फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब इन्ना अन्नास क़द इस्तअजलू फ़ी अम्रिन क़द कानत लहुम फ़ीहि अनातुन फ़लौ अमज़यनाहु अलैहिम फ़अमज़ाहु अलैहिम। जो लोग ये तर्जमा करते हैं, ये लोग जो तर्जमा करते हैं वो तर्जमा सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थी। तर्जमा समझ गए? 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थी। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों ने तलाक़ के मामले में जल्दबाजी की है, यानी एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने लगे हैं, हालांकि उन्हें इस बारे में मोहलत दी गई थी। बस अगर हम ऐसे लोगों पर तलाक़ जारी कर दें, बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें 3 तलाक़ों के तौर पर जारी कर दिया। इन लोगों का कहना यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 3 तलाक़ एक शुमार होती थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में 3 तलाक़ एक थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक़ एक थी, बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 को 3 कर दिया। तो हमने कलमा पैगम्बर अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, हमने कलमा हज़रत उमर का नहीं पढ़ा, लिहाजा हम हज़रत उमर की क्यों माने, हम किसकी मानेंगे? हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानेंगे। और इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए, तासुरात पेश किए कि इंसान पढ़ता है तो दंग रह जाता है कि आप एक मसला को समझ ना पाए, लेकिन आपने उस बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत को जो है वो इन अल्फाज के साथ जिक्र किया है कि जिन पर अक़ल ताज्जुब करती है। मैं 3 दलाइल 3 हवाले आपके सामने पढ़ता हूँ कि आप सुने कि हजरात इस मसला में मसला समझे नहीं और बिला वजह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर तानो तशरीह करने लगे। तैसीरुल बारी है, नवाब इनके हैं अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब की, इसमें उन्होंने जिल्द नंबर 5 सफ़ा 195 पर लिखा, ये एक इज्तिहाद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो एक हदीस के खिलाफ काबिल अमल नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, यानी ये अल्लामा साहब जो है, मैं कहता हूँ मुसलमानों अब तुमको इख्तियार है, खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फतवा पर अमल करके आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को छोड़ दो, खा हदीस पर अमल करो, हज़रत उमर के फतवा का कुछ ख्याल न करो। हम तो शिक सानी को इख्तियार करते हैं, यानी हम हदीस पर अमल करते हैं और हज़रत उमर के फतवा का कुछ ख्याल नहीं करते। तनवीरुल आफाक नामी किताब है, तनवीरुल आफाक फी मसअलत तलाक में
صفحہ نمبر 487 پر محمد رئیس ندوی لکھتے ہیں مگر لوگوں کی غلط روی روکنے کی مصلحت کے پیش نظر موصوف سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، موصوف نے باعتراف خیش، یعنی حضرت عمر کو خود اس بات کا اعتراف تھا، باعتراف خیش اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی۔ قرآنی حکم تھا 3 طلاق 1 ہے، قرآنی حکم تھا 3 طلاق 1 ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا اس بات کا، ان کو اعتراف تھا کہ میں نے اس قرآنی حکم میں ترمیم کی ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، روافض نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ 2 بنیادی باتیں لکھی انہوں نے کہ ہم اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے۔ نمبر 1، انہوں نے متع جو قرآن سے ثابت تھا، بقول ان کے متع جو قرآن سے ثابت تھا، حضرت عمر نے اس پر بین لگائے، پابندی لگائی ہے۔ نمبر 2، 3 طلاق کا 1 ہونا قرآن سے ثابت تھا، حضرت عمر نے 3 کیا، ہم نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے ان سے بھی اور ان سے بھی کہ قرآن کریم نے 3 طلاق کو 1 کہا ہے، حضرت عمر نے 3 کو 3 کہہ دیا، لہٰذا حضرت عمر کی نہیں مانیں گے کیونکہ قرآن حکم میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کو بتایا جائے، سورت کو بتائیں، اس میں جو ورس نمبر اس کو بتائیں کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں مذکور ہو کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی تو وہ 1 ہوتی ہے، یہ مذکور ہو، پھر کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قرآن حکم کی ترمیم کی ہے۔ بلا وجہ اپنی فہم ناقص کے پیش نظر حضرت عمر جیسے جوان کے بارے میں یہ تاثرات پیش کرنا یہ عقل و دانش کے بہت خلاف ہے، انصاف کو خون کرنے کے مترادف ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو اکسانا ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ تو ایسی کوئی آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ 3 طلاق 1 ہے اور حضرت عمر نے اس میں ترمیم کر دی اور ان کو اعتراف بھی ہو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو بڑے بھائی آپ کے وہ بھی جھوٹ کہتے تھے اور آپ چھوٹے بھائی ان کے آپ بھی جھوٹ کہتے ہیں، حضرت عمر نے کہیں بھی ترمیم نہیں کی قرآن حکم کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے قلب پر اور زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ تو جب شخصیت حق کے جاری کرنے میں جو وہ پیش ہو، اس کے بارے میں یہ تاثرات پیش کرنا یہ بہت بڑی گھٹیا حرکت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عبد المتین میمن جوناگڑھی صاحب، ان کی کتاب ہے حدیث خیر و شر، صفحہ نمبر 145 ہے، مکتبہ دار السنت لاہور سے چھپی ہے۔ یہ ذرا اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں اب اس مسئلہ طلاق میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی طرف لوٹیں گے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کی طرف؟ سوال پوچھ رہا ہے اپنے مخاطبین سے، کس کی طرف لوٹیں گے؟ جب تقابل ہو اور آپ یہ کہیں کہ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹیں گے تو کفر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سنت عمر، یہ کتنا غلط تقابل آپ لوگ دے رہے ہیں۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کچھ اور فرمائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ اور؟ یہ تو بالکل تقابل بھی غلط ہے۔ آپ یہ کیسے فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ حضور کو چھوڑا اور حضرت عمر کا فتویٰ لیا تو یہ کفر بن گیا؟ سوال یہ ہے کہ جو حضرت عمر کے فتویٰ کی طرف جو کافر ہے تو پھر حضرت عمر پر تو آپ نے دبی زبان میں کیا الفاظ کہہ دیے؟ کچھ فہم بھی ہے کہ آپ نے کیا لکھ کے دیا؟ اور امت خوش ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو نا حق بیان کیا کہ ہم قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ یہ بات اس وقت ہو کہ جب قرآن و سنت میں صراحت ہو کہ 3 طلاق 1 ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کس طرح آپ صحابہ کرام میں سے جلیل و قدر صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا فتویٰ سنت سے الگ ہے، اس لیے جو ان کے پاس جائے گا وہ کفر ہے؟ یہ بات انتہائی بے ادبی کی ہے، اس سے اعتراض لازم ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث مبارک آپ نے سمجھ لی، پڑھ لی۔ اس حدیث کا کان طلاق ثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ، اس کا مطلب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی۔ اس کے جوابات محدثین نے کئی دیے ہیں، ہماری اس فائل میں 9 جوابات ہیں، ایک ایک کر کے جواب اہم عرض کرتے ہیں، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 1،
इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इसका एक माना किया इस रिवायत का, और फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये असह माना है। वो माना समझे, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा इनके इब्तदाई 2 सालों में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कहता अंति तालिकुन अंति तालिकुन अंति तालिकुन, पहले लफ्ज़ के बाद जो दूसरा लफ्ज़ लाता, इस दूसरे लफ्ज़ से इस्तीनाफ का इरादा ना करता। 2 लफ्ज़ होते हैं, एक होता है ताकीद, एक होता है इस्तीनाफ। आप एक लफ्ज़ बोलें और फिर दोबारा वही लफ्ज़ बोलें लेकिन माना नया लें, ये इस्तीनाफ है। आप एक लफ्ज़ बोलें, दोबारा वही लफ्ज़ बोलें लेकिन पहले माने की पुख्तगी जाहिर करें, इसे ताकीद कहते हैं। हजरत नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इस तरह दीगर 2 अदवार में लोग जब 3 लफ्ज़ बोलते थे, अंति तालिकुन अंति तालिकुन अंति तालिकुन, तो उसमें पहले लफ्ज़ के बाद जो बाकी 2 लफ्ज़ बोलते थे उस वक्त इस्तीनाफ का इरादा नहीं करते थे, अमूमन ताकीद का इरादा होता था। इसलिए उस ताकीद के इरादे को मलहूज रखते हुए कह दिया जाता कि इसकी 1 तलाक हुई है, 3 तलाक नहीं हुई। ये ऐसे ही है जिस तरह आप बैठे हैं, एक सांप यहाँ गुजर है, आप कहेंगे सांप सांप सांप, कितने सांप हैं? उसने तो 3 कहा, आप कहेंगे बेशक 3 कहा, लफ्ज़ सांप 1 है, उसके बाद जो लफ्ज़ सांप 2, लफ्ज़ सांप 3 है, ये पहले की ताकीद है, इस्तिनाफ नहीं है। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, इस कलमा को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो उस वक्त लोग इससे इस्तिनाफ ही का इरादा करते, ताकीद का इरादा नहीं करते थे। तो चूंकि लोगों ने खुद इस लफ्ज़ इस्तिनाफ से, इस लफ्ज़ तलाक से इस्तिनाफ का इरादा किया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों के इरादा को देखते हुए 3 तलाक को 3 कह दिया। तो यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि पहले दौर में तरीक़ाकार तलाक का अलग था, यानी वो इरादा ताकीद का करते थे। उस वक्त लोगों के अहवाल दुरुस्त थे, जो दिल में ज़ुबान पे था, इसलिए उनकी बात कबूल की जाती। बाद में जब दीगर लोग जो है वो इस्लाम में दाखिल हुए तो लोग जो है उनकी बातें और होना शुरू हो गई, और बातें नहीं, इरादा ताकीद का नहीं होता था, इस्तिनाफ था, लेकिन वो बिला वजह ताकीद कहने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर मामूल के मुताबिक, मुबादर इला ज़हन, उसके मुताबिक हुक्म फरमा दिया कि 3 तलाक अब 3 है। अब इस तशरीह के मुताबिक ये बात वाज़ेह होती है कि आज के दौर में जो 3 बंदा देते हैं वो ताकीद नहीं करता, वो इस्तिनाफ है। और नंबर 2, आज के दौर और उस दौर में, चूंकि उस दौर में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने देखा कि लोग गलत बयानी से काम लेते हैं, आज तो बदरजे औला गलत बयानी से काम लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि इरादा इस्तिनाफ क्या है और इरादा ताकीद क्या है, बस वो फतवा देते हैं, आपने 3 कही थे, वो 1 होती, चलो। तो पहला जवाब इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये दिया। जवाब नंबर 2, ये जो दूसरा जवाब है, शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने इसको बहुत पसंद किया है। इस जवाब को समझे, और हमारी नज़र में ये पहले जवाब से असह ये जवाब है। इस जवाब का हासिल ये है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फैसला से पहले जो दौर गुजरा है, इस दौर में लोग तलाकें बीवियों को देते थे, तलाक व सलास वाहिदा, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि 3 तलाक देते थे और वो 1 तलाक शुमार होती थी, यह मतलब हरगिज नहीं। इस रिवायत का मतलब यह है कान तलाक व सलास वाहिदा, माना यह है कि वो लोग 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते थे। यक्तफूना बेवाहिदा, 1 तलाक पर इक्तिफा करते, 3 तलाक नहीं देते बल्कि 1 तलाक देते। तो दूसरा जवाब क्या निकला कि काना तलाक व सलास, आगे तलाक व सलास वाहिदा, इसका माना यह नहीं कि 3 तलाक देते फिर 1 शुमार होती, इसका माना यह है कि 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते। जाहिरी बात है कि जब हजरत नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते, तो शुमार कितनी होनी थी? 1। और जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, लोगों ने 3 ही देना शुरू कर दी, तो अब कितनी शुमार होगी? 3। तो आप बताइए
اس تشریح کے مطابق یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے دور تھا اور آپ کا جو دور تھا، حضرت عمر نے مسئلہ نہیں بدلا بلکہ لوگوں نے طلاق کے معاملہ میں اپنی عادت بدلی ہے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ بات لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، امام نووی رحمہ اللہ۔ اس پر ہم ایک قرینہ پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے دو نظیریں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے کیسے معلوم کیا کہ یہاں پر 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دینا مراد ہے؟ وہ اس طرح معلوم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو تو آسانی تھی اس بارے میں جس میں انہوں نے اب جلد بازی کر لی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر پہلے 3 طلاق ہوتی، 3 طلاق بندہ دے دیتا، 3 طلاق دے دیتا اور وہ شمار ہوتی، ان لوگوں کا معنی یہ ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ان کو پہلے آسانی تھی۔ آسانی کب ہوتی ہے؟ 1 طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دے، یہ آسانی ہے ان کے لیے، کیونکہ عدت گزر جائے گی تو عدت کے بعد رجوع آسان ہے۔ اگر ایک بندہ 3 طلاق الگ الگ طور میں بھی دیتا ہے تب بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ آسانی کب ہوگی؟ کہ جب 1 طلاق دے دی جائے اور بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کے الفاظ بتاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پہلے دور میں آسانی تھی۔ کیا معنی؟ عمومی رجحان 1 طلاق دینے کا تھا تو بالکل ٹھیک تھا، بعد میں عقل ٹھکانے آتی، لوگ رجوع کر لیتے۔ لیکن اب انہوں نے اس آسانی کو جلد بازی میں تبدیل کر دیا۔ جلد بازی میں کب تبدیل کریں گے؟ کہ جب 3 طلاق اکٹھی دینا شروع کریں گے۔ تو جب انہوں نے 3 طلاق اکٹھی دینا شروع کر دی تو ٹھیک ہے، فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ، تو آپ نے 3 طلاق کو لاگو کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو جملہ ہے یہ بتاتا ہے کہ پہلے دور میں 3 اکٹھی دینے کا رواج نہیں تھا۔ اگر رواج ہوتا تو آسانی تو پہلے ہی نہیں تھی نا۔ حضرت عمر پھر کیسے کہہ سکتے تھے کہ پہلے آسانی تھی اب جلد بازی کر دی؟ آسانی کا وجود اسی صورت میں ہے کہ جب طلاق 1 پر اکتفا کیا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کی گفتگو میں قرینہ ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ دیکھیں، المراد، اس روایت کا مطلب یہ ہے، ان المعتاد فی الزمن الاول، پہلے زمانوں میں جو عام عادت تھی، کانا طلقتن واحدہ، کہ 1 طلاق ہوتی تھی، یعنی 1 طلاق دی جاتی تھی۔ وصار الناس فی زمن عمر یوقعون الثلاث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے 3 طلاقیں دینا شروع کر دی، دفعتن، ایک ہی وقت میں، فنفذہ عمر، حضرت عمر نے پھر ان کو نافذ کر دیا۔ فعلى هذا يكون اخبارا عن اختلاف عادت الناس لا عن تغیر حکم فی مسئلۃ واحدہ۔ اس تشریح کے مطابق یہ روایت لوگوں کی عادت کے تبدیل ہونے کی دلیل ہے، مسئلہ کے تبدیل ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ مسئلہ حضرت عمر نے بدل دیا۔ قال المازری، توجہ سے یہ جملہ بہت اہم ہے۔ علامہ مازری شافی فرماتے ہیں، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، قد زعم من لا خبرۃ له بالحقائق، بعض ایسے لوگ جن کو حقائق کی کوئی خبر نہیں، وہ یہ بات کہتے پھرتے ہیں، ان ذالک کان ثم نسخ، کہ پہلے 3 طلاق 1 ہوتی تھی پھر منسوخ کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ قال وہذا غلط فاحش، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیوں؟ لأن عمر رضی اللہ عنہ لا ينسخ، حضرت عمر کسی بات کو منسوخ نہیں کر سکتے جو حضور نے کہی۔ ولو نسخ وحاشاہ، قسم بخدا اگر آپ کسی بات کو جو حضور کی منسوخ کرتے، لبادرت الصحابۃ الی انکارہ، صحابہ آپ کے سامنے آ جاتے کہ حضرت ایسا مت کریں۔ تو آپ سے یہ بات متوقع ہی نہیں ہے، تو بلا وجہ یہ کہنا کہ 3 پہلے 1 تھی، حضرت عمر نے 3 کہہ دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے یہ تو بات آپ نے حدیث کی روح سمجھی۔ حضرت شاہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے 2 نظیریں پیش کی ہیں اس جملہ پر، کہ اس جملہ سے جو ہم نے کہا نا طلاق و ثلاث واحدہ، اے طلاق بدل الثلاث، اس جملہ کی نظیر 2 انہوں نے پیش کی ہیں، ایک قرآنی آیت سے اور ایک حدیث مبارک سے۔ اور اتنی جامع گفتگو آپ رحمت اللہ نے فرمائی ہے کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ واقعتاً قرآن و سنت کا فہم جو علماء دیوبند کو ہے، ایسا فہم غیر مقلدین کو نہیں ہے۔ قرآن کریم سورۃ صاد آیت نمبر 5،
علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، مشرکین نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے لات کو، منات کو، عزا کو، فنا 360 بتوں کو کہا کہ ان کی عبادت مت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ارے یہ پیغمبر کیسے ہیں، انہوں نے تو سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں وہ افصح العرب، وہ عرب کے فصحاء لوگ تھے، فصیح لوگ تھے، اللہ نے ان کے کلام کو ذکر فرمایا۔ ذرا استدلال سمجھے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام ذکر کیا، انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ان لوگوں نے، اس پیغمبر نے تمام آلہہ کو ایک میں تبدیل کر دیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ ان کی عبادت نہ کرو، ان کی کرو۔ حضرت فرماتے ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور نے سب جو معبودان باطلہ ہیں ان کو پہلے عبادت کی پھر ان کو ایک کر دیا، نہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے تمام معبودان کے بجائے ایک معبود کو اپنا پروردگار بنا لیا۔ تو جس طرح کانت طلاق و ثلاث واحدہ، اس طرح اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ نظیر ہے قرآن کریم سے، اس کو کوئی ٹھکرا کے دکھائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سنن ابن ماجہ میں سند صحیح سے روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے ادھر دیکھیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جو بندہ اپنے دنیا کے تمام غموں کو ایک غم بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کا غم، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، تو اللہ اس کی دنیا کے تمام غموں میں خود کفیل ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے اس کا کیا معنی؟ اس کا یہ معنی ہے کہ بندہ دنیا کے پہلے سارے غم اپنے سر پر لے پھر ان کو ایک غم بنا لے، یہ مطلب ہے؟ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے تمام غموں کے بجائے آخرت کے ایک غم کو اپنا لے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ دوسری شک مراد ہے کہ تمام غم کے بجائے ایک غم بنا لے۔ حضرت فرماتے یہی تو ہم کہتے ہیں حدیث کا معنی ہے، جو علامہ مازری نے بھی سمجھا، علامہ نووی نے بھی سمجھا، کہ اس دور میں لوگ 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دیتے تھے، حضرت عمر کے دور میں 3 طلاق ہی دیتے تھے، تو پہلے چونکہ 3 کے بجائے 1 تھی، شمار 1 ہوتی، اب 3 دیتے ہیں، شمار 3 ہوگی، تو یہ حضرت عمر پر کہے کا الزام آپ لوگ لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ حضور کے مسئلہ کو بدل دیا۔ یہ جو جواب ہے، یہ جواب استاذ محترم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پہلے جواب دیا علماء کی مجلس میں، دوڑ مدرسہ ہے سندھ میں، وہاں علماء کی محفل ہوئی، گفتگو ہوئی، تو استاد جی نے یہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جواب کہاں لکھا ہے؟ استاد جی فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ جواب معارف السنن میں علامہ بنوری رحمہ اللہ نے اپنے شیخ و مرشد استاذ محترم شانور شاہ کشمیری کے حوالے سے لکھا ہے۔ لوگ اشش کر اٹھے کہ حضرت واقعی دل کو لگتا ہے یہ جواب۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کا آپ دیکھیں، فہم دیکھیں، مطالعہ دیکھیں اور استخراج دیکھیں کہ آپ نے کس طرح آیت سے اور حدیث سے اس عنوان کو نکالا اور اس کو منطبق کیا اس حدیث مبارک پر۔ اور آپ یقین جانیے کہ صحیح مسلم کی جو شرح امام نووی نے بھی کی ہے، انہوں نے معنی تو بیان کر دیا لیکن اس پر نظیر پیش نہیں کی۔ علماء دیوبند نے 2 نظیریں بھی پیش کر دی ہیں۔ یہ الحمدللہ علماء دیوبند کا طر امتیاز ہے۔ تو دوسرا جواب یہ نکلا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دی جاتی پھر شمار 1 ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دی جاتی۔ نمبر 3، تیسرا جواب بڑا اہم ہے۔ جواب نمبر 3 یہ ہے کہ دیکھیں ایک اصول ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ، ایک حدیث کے جتنے بھی طرق آپ کے سامنے، جب تک سب کو آپ جمع نہیں کریں گے لم تفہمہ، آپ حدیث کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ حدیث یفسر بعض بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی طریق اگر کسی اور کتاب میں موجود ہے تو اس میں کس چیز کا بیان ہے۔ سنن ابی داود میں اس روایت کا ایک طریق موجود ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شاگرد نے پوچھا، سائل نے، اور سائل ہے ابو صحبہ، اس نے پوچھا
کہ حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کے متعلق پوچھا تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے بلا، بالکل مسئلہ ایسا ہے. کیوں؟ کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا ان ادوار میں، قبل ان يدخل بها، ہم بستری سے پہلے، رخصتی سے پہلے کوئی بندہ 3 طلاق دیتا تھا. توجہ سے ذرا، صحیح مسلم کی روایت میں یہ قید نہیں ہے قبل ان يدخل بها، یہ قید اس طریقے میں ہے. معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ہے یہ علی الاطلاق نہیں ہے، یہ روایت صرف غیر مدخول بہا عورت کے بارے میں ہے. قبل ان يدخل بها، ہم بستری سے پہلے اگر 3 طلاق دیتا، جعلوها واحدۃ، تو اس دور میں اس کو ایک کر دیا جاتا. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدر من امارت عمر. اب مطلب توجہ سے سمجھے، اب معنی یہ نکلا پہلے ادوار میں غیر مدخول بہا عورت کو خامن 3 طلاق دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں غیر مدخول بہا کو خامن 3 طلاق دیتا تو 3 شمار ہوتی. اب یہ مطلب ہے. اب ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھے. غیر مدخول بہا کو 3 طلاق دیتا تو ایک شمار ہوگی. یہ کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب 3 طلاق دے اور الگ الگ دے، انت طالقن سے جدا ہو گئی، انت طالقن یہ دونوں پڑی ہی نہیں ہے، محل باقی نہ رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ادوار میں چونکہ محل ہی باقی نہیں رہتا تھا، اس لیے طلاق پڑتی نہیں تھی اور شمار ایک ہوتی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات، جلد بازی شروع کر دی لوگوں نے. غیر مدخول بہا کو 3 دینے لگے لیکن بلفظ واحد دینے لگے. کیا کہنے لگے؟ انت طالق ثلاثا. آپ سے میں عرض کرتا ہوں غیر مدخول بہا کو 3 طلاقیں بلفظ واحدت دی جائیں، کتنی شمار ہوگی؟ اب آپ کہتے ہیں مسئلہ تو بالکل واضح ہے. پہلے ادوار میں غیر مدخول بہا کو الگ الگ دی جاتی، ایک شمار ہوتی. حضرت عمر کے دور 2 سالوں کے بعد کے ادوار میں رجحان یہ ہوا 3 طلاقیں دی جاتی بلفظ واحدت، تو پھر وہ 3 شمار ہوتی. اب آپ بتائیے پہلے دور اور حضرت عمر کے دور میں کوئی اختلاف ہے؟ بالکل نہیں. تو بلا وجہ حضرت عمر پر تان و تشنیع کرنے کے نہیں، مسائل بدل ڈالے، نبی علیہ السلام کا فیصلہ بدل ڈالا، ہم نے کون سا آپ کا کلمہ پڑھا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ان باتوں سے اپنی زبان کو انسان بند رکھے تو اچھا ہے. بلا وجہ ایک تان و تشنیع کا دروازہ نہ کھولنا چاہیے. نمبر 4، چوتھا جواب یہ ہے، حضرت ابن عباس کے کئی شاگرد ہیں. ان شاگردوں میں سے یہ جو شاگرد ہے نا، ان کا نام ہے طاؤس، جنہوں نے مسلم کی روایت نقل کی ہے. باقی جتنے شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہے. اگر اس روایت کا یہ مطلب 3 جو ہم نے بیان کی یہ بیان کرے تو بالکل 3 کا 3 ہونا اور باقی شاگردوں کے ساتھ ان کی بات درست ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی مطلب لیا جائے جو غیر مقلد لیتے ہیں تو اب یہ ہوگا کہ ابن عباس کے باقی سارے شاگرد 3 کا 3 ہونا نقل کرتے ہیں اور ایک شاگرد طاؤس یہ 3 کا 1 ہونا نقل کرتا ہے. اور اصول حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں، ثقہ راوی بھی ہو لیکن جماعت ثقات کی مخالفت کرتا ہو تو اس کی روایت کو شاذ اور ان کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں. اب اس مطلب کو لیا جائے تو ان کی تو روایت ہی شائز بنتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مطلب وہ لو ان کی روایت بھی درست ہو جائے، بقیہ شاگردوں کی بھی درست ہو جائے. اور وہ کب ہوگا کہ جب آپ 3 طلاق کا 3 ہونا اس روایت سے لیں گے. اگر 3 1 کریں گے تو روایت شاذ بن جاتی ہے. اور اس روایت کے شاذ ہونے کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے امام احمد بن حنبل نے. کل اصحاب ابن عباس رووا عنہ خلاف ما قال طاؤس. حضرت محمد بن رشد مالکی نے اور امام ابو بکر بیہقی نے کہ اگر یہ مطلب لیں تو روایت شاذ ہے اور شاذ روایت ضعیف کے قبیل سے ہے. تو صحیح مسلم کی روایت کو ضعیف کرنا ہے تو غیر مقلدوں کا مطلب لیں، اگر اس کو صحیح قرار دینا ہے تو پھر اہل سنت والجماعت کا مطلب لیں. ایک اور بات سمجھے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عمدہ بات کی ہے. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ چونکہ طاؤس کی جو روایت ابن عباس سے ہے یہ روایت ان تمام روایات کے خلاف ہے جو باقی شاگردوں کی حضرت ابن عباس سے ہے.
مخالفت ہو گئی نا، اس وجہ سے امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں ذکر نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَظُنُّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِمُخَالِفَتِهِ سائر الروایات عن ابن عباس، چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تمام روایات کے خلاف ہے، اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ باقی جوابات ہیں ان کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے گا۔ بس دو جواب ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ غیر مقلدین کا موقف ہے ایک محفل کی 3 طلاق ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس روایت میں جو صحیح مسلم کی ہے ایک مجلس کا لفظ دکھا دیں۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بیان میں تھا، بیان کے دوران صحیح مسلم کی کتاب کا وہی صفحہ فوٹو سٹیٹ ہو کر یہاں سے آیا، اس میں وہی مسئلہ 3 طلاق کے متعلق جو یہ گمان کرتے ہیں یہ روایت لکھی کہ ان کا جواب دیں۔ میں نے پرچہ رکھ لیا، پھر ادھر سے آئے، پھر اسے کوئی 5-7 پرچے آنا شروع ہو گئے کہ ان کا جواب دیں جواب دیں۔ یہ غیر مقدموں کی شرارت تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پرچہ اٹھایا کہ دیکھیں میں تو کہا کہ چلیں اس کو بعد میں دیکھتے، لیکن آپ بار بار جو سوال بھیج رہے ہیں، تو اب میں آپ سے کہتا ہوں اس روایت میں آپ کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہے۔ اگر 3 طلاق الگ الگ طور کی ہو تو وہ 3 ہوتی ہے، لیکن ایک مجلس کی 1 ہوتی ہے۔ آپ صحیح مسلم کی اس روایت میں ایک مجلس کا لفظ دکھا دیں، اور میں چونکہ دیکھ رہا ہوں آپ اس پر دائرہ لگا دیں کہ یہ لکھا ہے ایک مجلس کا لفظ، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر پرچے آنا بند ہو گئے، اور واقعتاً جو دعویٰ ہے اس کے مطابق اس روایت میں ایک مجلس کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ایک آخری جواب بھی سمجھیں جو یہاں پر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت مجمل ہے جس کا ہم نے تفصیل سے معنی بیان کر دیا، یہ غیر مقدموں کی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، آگے آ رہی ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اس کے صحیح طریق سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صحابی نے 3 طلاق نہیں طلاق بتہ دی تھی۔ اس کے علاوہ غیر مقلدوں کے پاس ایک روایت صحیحہ بھی موجود نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مقلدوں کو اس روایت پر ناز ہے جس کا ہم نے مجمل تھی بیان واضح کر دیا، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک فیصلہ دکھا دیں۔ یہ روایت مجمل تھی، جواب دے دیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ضعیف ہے، اس کا صحیح جواب ہم آگے دیں گے۔ ان کے علاوہ ایک روایت حضور علیہ السلام سے سند صحیح کے ساتھ دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس 3 طلاقوں کا مسئلہ آیا اور آپ نے فرمایا نہیں 3 طلاق ایک ہے۔ ایک روایت سند صحیح سے دکھا دیں۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی جو خلافت ہے 2 سال 4 ماہ ہے۔ خلافت صدیق میں ایک فیصلہ دکھا دیں کہ 3 طلاق ایک تھی، ایک فیصلہ، کیونکہ یہاں ان کا بھی ذکر آیا ہے نا وَأَبِي بَكْرٍ۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِ عمر، حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال ایک فیصلہ سند صحیح کے ساتھ دکھا دیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو، پھر تو پتہ چلے کہ روایت پر آپ کا عمل ہے۔ آپ روایت پیش کرتے ہیں، آپ کی دلیل ہے، نہ حضور علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت، نہ صدیق اکبر سے ثابت، نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان سے ثابت، تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ کی دلیل کیسے ہے؟ آگے حضرت امام ابو داؤد رحمہ، یہ دلیل نمبر 2 اور دلیل نمبر 3، یہ دلیل نمبر 2 اور 3 بالکل ایک جیسی ہیں، اسے سمجھ لیں۔ ان دونوں کا محاصل یہ ہے کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید، ان کا واقعہ صحیح سنن ابی داود میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ دوسری عورت یہ قبیلہ مزینہ کی تھی، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی نکاح کے بعد، یا رسول اللہ، اپنے بالوں کو یوں اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے رکانہ سے اتنا بھی فائدہ نہیں ہوا جتنا ایک بال کو دوسرے بال سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ رکانہ کے اولاد کو بلاؤ۔ اولاد کو بلایا گیا تو آپ نے شرکائے مجلس سے پوچھا کہ دیکھو
یہ لڑکا رکانہ سے نہیں ملتا، یہ اس سے نہیں ملتا، تو تب تمام کا بتائے کہ یہ تو اپنے باپ سے ملتے ہیں، یہ عورت کیسے کہتی ہے کہ رکانہ جو ہے ان سے مجھے کچھ نفع حاصل نہیں ہوا؟ تو پھر آپ نے رکانہ کو بلایا کہ مجھے بتاؤ کہ تو نے بیوی کو پہلی اس کو طلاق دو، اس کو طلاق دے دی۔ یعنی جو اتنی برسر مجلس آ کر ایسی باتیں کرتے، جبکہ وہ بندہ ٹھیک ہے، اس کی پہلے تو اولاد ہے، یہ کیسے کہنا کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام نے پھر رکانہ سے پوچھا کہ تو نے بیوی کو طلاق دی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دی ہے۔ کتنی دی ہے؟ ابو داود کی روایت میں یہ جو لوگ پیش کرتے اس میں یا رسول اللہ میں نے 3 دی ہیں۔ آپ نے فرمایا رجوع کر لو، رجوع کر لو۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس میں 3 طلاق کو حضور نے 1 شمار کیا، تب کہا نا رجوع کر لو۔ اگر 3 ہوتی تو آپ علیہ السلام رجوع کے حکم نہ دیتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 1 ہے۔ یہ روایت ہے، اور آگے روایت ہے مسند احمد کی۔ اجمالی اس کا جواب سمجھ لیں، تفصیلی جواب موجود ہے۔ اجمالی جواب یہ ہے کہ اس روایت میں صحیح طریق میں جو اہل بیت سے ہے، اہل بیت سے مراد رکانہ کے گھر والوں سے جو روایت ہے، اس میں طلاق بتہ کے الفاظ۔ طلاق بتہ یہ فقہ میں آپ پڑھتے ہیں، کاٹنے والی طلاق، جس میں 1 کا بھی احتمال ہے، جس میں 3 کا بھی احتمال ہے۔ سنن نبی داود میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تھا کہ تو نے جو طلاق بتہ دی ہے تو یہ ارادہ کس چیز کا تھا؟ انہ طلق امرأتہ البتہ فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اردت، اے رکانہ تمہاری نیت کیا تھی؟ قال واحدہ، یا رسول اللہ میں نے 1 کا ارادہ کیا۔ قال اللہ، قسم بخدا؟ قال اللہ، جی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے 1 طلاق کا ارادہ کیا۔ قال ہوا ما اردت، ٹھیک ہے جس طرح تو نے ارادہ کیا اسی پر حکم میں بیوی سے رجوع کروں۔ اب یہ صحیح روایت، اور یہ وہ روایت ہے کہ جو محدثین نے بھی ٹھیک کہی، امام ابو داود نے، امام نووی رحمہ اللہ نے، اسی طرح اس روایت کو درست اور صحیح کہنے والے جو ہیں وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وہ بھی کہتے ہیں ان ابا داود رجح ان رکانۃ انما طلق امرأتہ البتہ، تو انہوں نے 3 طلاق دی ہو پھر حضور نے 1 کیوں، ایسا نہیں ہے۔ انہیں طلاق بتہ دی تھی، حضور نے نیت پوچھی، نیت 1 کی تھی، آپ نے کہا رجوع کر لو۔ تو یہ روایت بھی 3 طلاق کے 1 ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ طلاق بتہ جس میں نیت 1 کی ہو اس کے 1 ہونے کی دلیل ہے۔ غیر مقلدین کے چند شبہات ہیں، ان شبہات کو ذرا دیکھ لیں۔ شبہ نمبر 1، یہ شبہ دیگر لوگوں نے بھی پیش کیا، علامہ ابن القیم نے اغاثۃ اللہفان میں بھی پیش کیا، اس کو ذرا سمجھیں۔ ان لوگوں کو کہنا ہے حج کے موقع پر جب آپ جاتے ہیں، جمرات کو رمی کرتے ہیں، رمی میں کتنے پتھر ہیں؟ 7۔ اگر کوئی شخص 7 پتھر مٹھی میں لے لے اور یوں رمی مارے، پھر 7 پتھر دوسرا جمرہ، پھر 7 پتھر تیسرا جمرہ، تو ایک ہی مٹھی میں 7 پتھر لے کر اگر کوئی شخص رمی کرتا ہے تو وہ کتنے شمار ہوں گی؟ 1۔ آپ کو دوبارہ مارنی پڑے گی۔ غیر مقلد کہتے ہیں بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے انت طالق ثلاثا، تو پھر وہ بھی 1 شمار ہوگی۔ یہ سمجھ کے بعد یہ علامہ ابن القیم بھی فرما رہے ہیں، اور آج کے غیر مقلدین بھی، اور آج کے جو نام نہاد محققین ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں۔ جواب اس کا سمجھ لیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ رمی کرنا یہ عبادت ہے، طلاق یہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ عبادت پر ناپسندیدہ چیز کو آپ لوگ آج قیاس کر رہے ہیں، آپ کو اس قیاس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ قیاس مال فارق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جمرات کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، وَرَمْيُ الْجِمَارِ طَوٌّ، فرمائے رمی جب آپ کرنے لگے تو اس کو 1 کر کے مارے۔ جبکہ اگر کسی شخص نے 3 طلاق دی اور اکٹھی دی، شریعت نے اکٹھی کا بھی اعتبار کیا ہے، ہم نے دلائل پیش کر دیے، تو اس سے پتہ چلا کہ رمی میں حکم یہی ہے کہ الگ الگ کرے، اور طلاق اگر کوئی 3 دے دے تو شریعت نے 3 اکٹھی طلاق کا اعتبار کیا ہے۔ جب شریعت اعتبار کر رہی ہے تو پھر آپ قیاس تو آپ کا باطل ہو گیا نا۔ قیاس تو اس وقت ہوتا شریعت رہنمائی نہ کرتی، شریعت نے رہنمائی کر دی ہے کہ وہ الگ الگ مارنی ہے، اور یہ اکٹھی بھی اگر کوئی دے دے تب بھی واقع ہو جاتی ہے، تو اب قیاس مال فارق ہے۔
तीसरी बात, अगर कोई शख्स रमी के 7 कंकर हैं, 7 में से वो 3 मारता है, ये जायज़ है? नहीं, गलत है, उसको 7 मारने चाहिए। लेकिन अगर कोई 3 तलाक के बजाय सिर्फ 1 दे दे तो ये दुरुस्त है? जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि रमी की तादाद में कम पर इक्तिफा करना जायज़ नहीं है, जबकि तलाक की तादाद में कम पर इक्तिफा करना जायज़ है। तो ये हुक्म अलग है, ये हुक्म अलग है, एक को दूसरे पर क्यास कैसे कर सकते हैं? और चौथा, इल्ज़ामी जवाब, ये बड़ा अहम है। हम गैर मुक़ल्लिदों से पूछते, एक बंदे ने 1 कंकर, 2 कंकर, 7 कंकर मारे, कितने शुमार करेंगे? कितने शुमार करेंगे? 7। अगर एक बंदा बीवी को कहे अलग अलग अल्फाज में अंते तालिकुन, अंते तालिकुन, अंते तालिकुन, तो रमी पर क्यास करते हुए कितनी शुमार करनी चाहिए? 3। लेकिन कहते नहीं 1। हमने कहा ये क्या, तो तुम्हारे खिलाफ हो गया। नहीं समझा? अलग अलग रमी मारे तो आप अलग अलग शुमार करते हैं, तो इसका तकाजा तो यही है कि आप जब करते हैं तलाक, तो तलाक को भी आप फिर तलाक को भी शुमार करें 3। आप शुमार नहीं करते तो ये क्या, तो तुम लोगों के खिलाफ हो गया। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आपका तकिया जिस दलील पर था तो वो दलील खुद आपके खिलाफ हो गई। इनका दूसरा शुबह भी बड़ा अजीब है। कहते हैं, हदीस में आता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये जो बंदा 100 मरतबा दिन में कहता है, अल्लाह उसके गुनाहों को यूं झाड़ देता है, अगर समंदर की झाग के बराबर भी अल्लाह माफ करता है। कहते हैं कि यहाँ है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई शख्स यूं कहता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम मियात मर्रा, कितने शुमार करेंगे? 1। तो देखें अदद तो लग हो जाता है। इसी तरह हदीस में आते, नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार पढ़े। अगर कोई बंदा कहता है सुबहान अल्लाह सलासिन व सलासीन मर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह सलासिन व सलासीन मर्रा, अल्लाह अकबर अर्बअ व सलासीन मर्रा, कितने शुमार करेंगे? 1 शुमार करेंगे। तो कुछ वो कहते हैं कि कुछ फहम करो, अदद लग जाता है, इस तरह कैसे हो सकता है? जवाब समझ लें, हम इसको भी नहीं छोड़ते, इसको भी आप समझ के जाए। इल्जामी जवाब, तहकीकी जवाब। पहली बात तो ये है कि ये इबादत है और आप एक मबगूस चीज को, नापसंदीदा चीज को इबादत पर क्यास कर रहे हैं, ये क्यास माल फारिक है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना मतलूब है। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तो जिक्र की कोई लिमिट और कोई हद मुकर्रर नहीं है, जबकि तलाक की हद मुकर्रर है। एक गैर महदूद, उसको उस पर क्यास कर रहे महदूद चीज को, यह भी क्यास माल फारिक है। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि अगर यही बात है कि अदद का ख्याल हदीसों में नहीं रखा गया, तो यह बात भी गलत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ये तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है, सुबहान अल्लाह अदद खल्क़िही, मैं अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करता हूँ इतनी जितनी उसकी मखलूक़ात हैं। हुजूर ने अदद का एतबार किया नहीं किया? ये तो कर लिया। आप कहेंगे नहीं या रसूलल्लाह, पूरी की पूरी जो मखलूक़ात हैं उनके अदद के बराबर आपका सुबहान अल्लाह काउंट नहीं होगा। क्यों? आपने एक बार कहा है, या काउंट होगा काउंट। मुस्तदरक के हाकिम में रिवायत मौजूद है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनके पास 4000 गुठलियां थी, वो उन पर तस्बीह कर रही थी। हुजूर ने पूछा, तुमने कहा या रसूलल्लाह मैं तस्बीह कर रही हूँ। आपने फरमाया कि मैंने खड़े खड़े तुम्हारे पास जो देर खड़ा हूं ना, मैंने तुमसे ज्यादा तस्बीह कर ली है। या रसूलल्लाह मुझे भी इरशाद फरमाए कैसे की है? इमाम हाकिम, सनद सही है, इमाम हाकिम ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कूली सुबहान अल्लाह अदद मा खलक़ मिन शै, अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की हैं उनकी तादाद के बराबर मैं अल्लाह की तस्बीह करता हूँ। आप बताइए कि जितनी मखलूक़ात हैं उनकी तादाद के बराबर हुजूर की तस्बीह शुमार हो गई या नहीं? तो ये तो गैर मुक़ल्लिदों की इस दलील के तो मुखालिफ आ गया। और इसी तरह एक और रिवायत में है, सुबहान अल्लाह अदद मा खलक़ फिस समा, सुबहान अल्लाह अदद मा खलक़ फिल अर्ज़। तो आसमानी और ज़मीनी मखलूक की जितनी तादाद है
उतनी तादाद की तस्बीह अल्लाह के नबी की शुमार हो गई या नहीं होगी। तो ये कहना कि शुमार नहीं होता अदद बातिल होता है, आपका ये मौक़िफ़ इन हदीसों के खिलाफ है। और चौथी और अहम बात ये, हम ये कहते हैं कि अगर आपकी बात को लिया जाए, एक बंदा इस महफिल में तस्बीह पर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा कह देता है, एक बंदा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 33 33 34 बार कह दे, आप बताइए कितनी शुमार होनी चाहिए? वो 100 शुमार हो या 33 33 34 बार? इसी पर हम क्यास करते हैं, एक बंदा एक महफिल में अपनी बीवी को कहता है अंते तालिकुन अंते तालिकुन अंते तालिकुन, कितनी शुमार हो? गैर मुकल्लिफ कहता नहीं, एक शुमार होगी। अब सवाल यह है कि जो दलील आप पेश करें वो तो आपके गले पड़ रही है। यहां की बात है, एक बंदा आया, उसने कहा कि गैर मुक़ल्लिद हमारे इलाके में, सिंध के इलाके में आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने एक दलील पेश की। अब ये दलील नहीं, उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं ढंगोसले होते हैं। उसने दलील पेश की। दलील क्या? कि भाइयों आप जब निकाह कराते हैं तो क्या कहते हैं? कबूल है जी कबूल है, कबूल है जी कबूल है, कबूल है जी कबूल है। कितने निकाह हुए? एक। लिहाजा जब ये कहा तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तुझे तलाक, तब भी एक। ये इन लोगों के दलाइल। अवाम कहते सुभान अल्लाह। हजरत शेख अल्लामा ने माशाअल्लाह आज दलील क्या दी? दलील की टांग तोड़ के रख दी है। ये दलील हजरत ने दी है। पहली बात तो ये समझे इसके बारे में कि निकाह जो है, निकाह जोड़ का नाम है और तलाक तोड़ का नाम है। तोड़ को जोड़ पर क्यास कर रहे हो, कोई दलील लाओ ना। क्या कुरान और सुन्नत यही है कि तोड़ को जोड़ पर आप क्यास करो? आज कुरान और सुन्नत आपसे खत्म हो गया। नंबर 2, एक बंदे ने निकाह किया है मार्च में, फरवरी में जाकर उसने तजदीद निकाह कर लिए। कितने निकाह हो जाएंगे? इनके मौक़िफ़ को देखा जाए तो निकाह तो 2 हों, जबकि ये कहते हैं निकाह एक ही होगा। तो सवाल ये है कि इस निकाह पर आपने तलाक को क्यास किया कि अगर 3 मरतबा कहें तो 3 नहीं 1 होता है। आपकी अगर एक तलाक गैर मुक़ल्लिद आज देता है, एक तलाक मई में देता है, तो कितनी शुमार करते हैं? 2। तो तजदीद निकाह को भी 2 निकाह शुमार करो ना। कहते हैं निकाह होता ही एक है। तो हमारा भी जवाब यह है कि निकाह होता ही एक है, लिहाजा वो एक ही होगा। तलाक़ें चूंकि 3 होती हैं, लिहाजा वो 3 होंगी। नंबर 3, तीसरी बात समझे, निकाह और तलाक में मिन वजूह फ़र्क है। निकाह के अंदर बीवी अगर नहीं मान रही तो निकाह नहीं होगा, कबूल जरूरी है। जबकि मसले तलाक में वो न भी माने तब भी तलाक पड़ जाती है। निकाह के मामले में महर होता है, तलाक में महर नहीं है। निकाह के मामले में गवाह मौजूद है, वहां पर गवाह शर्त नहीं है। निकाह में खुतबा मसनून है, जबकि तलाक में नहीं होता कि बीवी इधर आओ मैं खुतबा पढ़ता हूं उसके बाद तुम्हें तलाक देता हूं, ऐसा है। तो जब इनके अहकाम बिल्कुल जुदा जुदा हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो फिर एक को दूसरे पर क्यास करना ये चे माना दारा, इसका क्या माना है? आखिर में बस एक बात, मैं एक वाक़या है वो अक्सर मैं सुनाया करता हूँ, मैं उसको तज़किरा करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो वाक़या ये है कि हज़रत फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारा मुनाजरा हो रहा था किसी मकाम पर, गैर मुक़ल्लिद थे, उस तरफ से हम थे। जब वो देखते हैं तो आखिरी हरबा ये होता है कि वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया और आखिर में कहते हैं कि अगर पुलिस ना आती ना तो हम तुम्हें देख लेते। खैर पुलिस SHO साहब आ गए। हज़रत फरमाते मैं भी बैठा था, वो भी बैठा था। तो SHO साहब ने कहा जी मौलवी साहब बंद करो मुनाजरा, किताबें उठाओ। हज़रत फरमाते मैंने उसे कहा भाई आप बैठ जाएं, एक दीनी मसला है, मैं भी दलीलें देता हूँ, आप सुनते रहें और आप जब समझ जाएं, जिसकी दलील आपको कभी नजर आए, जिसकी बात आपको उम्दा नजर आए, तो आप बिस्मिल्लाह करके उसके हक में फैसला कर दें। उन्होंने कहा मौलवी साहब मुनाजरा बंद करो। हज़रत ने फरमाया भी मैं इतना दूर उकाड़ा से सफर करके आया हूँ, मुनाजरा तो होगा। उसने कहा मौलवी साहब मुनाजरा बंद करो, वगरना मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा, इसको भी जूते लगाऊंगा, तुम्हें लगाऊंगा, बंद करो मुनाजरा। हजरत फरमाते मैंने कहा SHO साहब जूते लगाएं, बेशक लगाएं, लेकिन इसको जो मुझे जूते लगाएं 3 जूतों को 3 शुमार करें, इसको जूते लगाएं 3 जूतों को 1 शुमार करें। उसने कहा ये क्या बात हुई? फरमाया कि यही तो बात है
جو بندہ میرے دلائل سے یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکتا، تمہارے جوتے لگے نا خود سمجھے گا کہ نہیں ایسا صاحب 3 ہو گئے پورے۔ تو 3 طلاق 3 ہیں، اس پر بحمد اللہ تعالی ہم نے 5 اجزاء میں گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسئلہ خود سمجھنے کی پھر آگے سمجھانے کی توفیق بخشے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غیر مدخول بیاہ کو 3 طلاق اکٹھی دی جاتی تھی تو 3 شمار ہوتی تھیں۔ حالانکہ غیر مدخول بیاہ عورت 1 طلاق کا مال ہے تو 3 طلاقیں کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طلاق اگر غیر مدخول بیاہ کو دی جائے تو 3 طلاق اکٹھی دی جائے تو چونکہ 3 طلاق جنس طلاق ہے، 1 طلاق دی جائے تو فرد طلاق ہے، جب جنس طلاق دی جائے تو جنس کا کامل فرد 3 طلاق ہیں، اس لیے اس پر بطور جنس پڑ جاتی ہے۔ عورت جو غیر مدخول بیاہ ہو 3 طلاق کا 1 طلاق کا محل ہے، ہم یہ اس وقت کہتے کہ جب آدمی اس کو طلاق متفرق دے گا 1 سے بائن ہو جائے گی، لیکن جب وہ 3 دے گا تو چونکہ 3 طلاق کو اب الگ الگ 1 نہیں کر سکتے، مجموعہ 3 یہ واقع ہو جاتا ہے اس عورت پر، اس لیے غیر مدخول بیاہ کو اکٹھی 3 طلاق دینے سے 3 طلاق پڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھے، ایک مرتبہ پھر دیکھیں، آپ دلائل یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو دکھا بھی دوں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، دلیل نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، احادیث مقطوعہ، ان ابراہیم فی الرجل یقول لامرأته انت طالق ثلاثا قبل ان يدخل بها قال ان اخرجهن جميعا، اگر اس نے 3 اکٹھی دیں لم تحل له تو عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، فاذا اخرجهن تترا، اگر الگ الگ دے دیں تو بانت بالاولی تو پہلی سے وہ حرام ہو جائے گی، اس پر جدا ہو جائے گی، والسنتان لیستا بشیء، اور دوسری 2 اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ تو چونکہ 3 طلاق خود جنس ہے تو بطور جنس واقع ہوتی ہے، اس لیے وہ 3 طلاق اکٹھی کا محل ہے۔ ہاں البتہ الگ الگ دی جائے تو 1 سے چونکہ وہ بائنہ ہو جاتی ہے، دوسری کا محل باقی نہیں رہتا۔